اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے مکہ کے وادی غیر ذی زرع بے آب و گیاہ میدان کے بارے میں دعا فرمائی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے پروردگار آپ اس شہر کو امن و امان والا شہر بنا دیجیے، چونکہ مکہ میں قتل و غارت گری خون ریزی بہت عام تھی اور معمولی بات، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں تو وہاں پر کوئی آبادی ہی نہیں تھی، بالکل وادی غیر ذی زرع تھا، پھر اس کے بعد آباد ہوا۔ بہرحال تو چونکہ وہاں ہمیشہ کہ درندوں کا اور دوسرے جنگلی جانوروں کا اندیشہ رہتا تھا، اس اعتبار سے اس وقت انہوں نے دعا فرمائی کہ اللہ اس شہر کو امن و امان والا شہر بنا دیجیے، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور اس شہر کے باشندوں کو ہر طرح کے میوے جو ہے ان کے لیے انتظام فرما دیجئے، ان کے رزق کھانے پینے کے لیے عمدہ قسم کے میووں کا انتظام کر دیجئے۔ یہ نہیں دعا فرمائی کہ یہاں سے میوے اگا دیجئے، ورنہ وہیں سے میوے اگنے شروع ہو جاتے، لیکن چونکہ یہ دعا فرمائی کہ ان کو عمدہ قسم کے میوے میں بطور رزق عمدہ قسم کے میوے عطا کیجئے۔ چنانچہ پوری دنیا کے اندر پیدا ہونے والے ایک سے ایک پھل فروٹ جہاں پیدا ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کو ابھی میسر نہیں ہوتا، لیکن پوری دنیا کے پھل فروٹ ایک سے ایک انواع و اقسام کے پھل فروٹ جو ہے وہاں موجود ملتے ہیں۔ جوگواڑ میں کیری پیدا ہوتی ہے، ہم لوگوں کو کیری جو ہے دیکھنے کو نہیں ملتی، اور یہاں لندن امریکہ یہاں کی جوگواڑ کی کیری پہنچ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ اثر ہے کہ پوری دنیا کے پھل انواع و اقسام کے پیدا ہونے والے پھل وہاں سب سے پہلے پہنچتے ہیں اور ہر طرح کے پھل فروٹ پائے جاتے ہیں، باوجود کہ وہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں کسی بھی چیز کی کوئی پیداوار نہیں ہوتی، لیکن پتھریلی زمین، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے پوری دنیا سے ہر طرح کے انواع و اقسام کے فروٹ وہاں مہیا ہو جاتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ من آمن منہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ قید لگا دی کہ جو ان میں سے ایمان لائے ان کو انواع و اقسام کے میوے عطا کیجیے، اور جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ نہیں، دنیا میں جو میری نعمت ہے وہ صرف ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، ہم تو دنیا میں ایمان والوں کو بھی دیں گے، کافروں کو بھی دیں گے۔ چنانچہ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، دنیا میں رہ کر جو کفر کرے گا ہم اس کو بھی بھوکا نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایمان والوں کو جتنا مال و دولت دیے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ کافروں کو دے رکھے، چونکہ دنیا ہی ان کی جنت ہے۔ الدنیا سجن المومن، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانہ میں ایمان کوئی بھی قیدی ہو اس کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے یہ دنیا ایمان والوں کے لیے تو قید خانہ ہے، لہذا یہاں ہر خواہش ایمان والے کی پوری نہیں ہو سکتی، لیکن دنیا جو ہے کافروں کے لیے جنت ہے،
اور جنت میں آتا ہے کہ حدیث میں کہ جنت میں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی، گویا کہ جنت میں ہر نعمتیں ان کے حکم اور اشارے کے تابع ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ درخت پر عمدہ قسم کا پھل لگا ہوا ہے، آپ کے دل میں ارادہ ہوگا کہ بھائی ابھی ہمارے پاس ہم جو ہے وہ پھل ہمارے پاس آ جاتا، ابھی دل میں خیال آئے گا اور فوراً وہ موجود آپ کے سامنے ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں جس نے رب چاہی زندگی گزاری ہے، دنیا میں جس نے رب چاہی زندگی گزاری ہے، آخرت میں اس کو من چاہی زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ جو چاہو کھاؤ، جو چاہو جس طرح سے تم چاہو رہو، لیکن دنیا میں جس نے من چاہی زندگی گزاری ہے، اپنی مرضی کے مطابق چلا ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم کو ٹھکرایا ہے، تو پھر وہاں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونا پڑے گا، وہاں جو ہے رب چاہی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں تو ہم ہر ایک کو دیں گے، کافروں کو بھی دیں گے۔ چنانچہ فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، کہ جو بھی کفر کو اختیار کرے گا اس دنیا میں رہ کر، تو ہم اس کو دنیا میں تھوڑے دنوں تک دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا بھرپور موقع دیں گے، وہ دنیا کی نعمتوں سے وہ بھی فائدہ اٹھائے گا، لیکن مرنے کے بعد ثم اضطرہ الی عذاب النار، ہم اس کو کھینچ کر لے جائیں گے جہنم کے عذاب کی طرف۔ اور دنیا میں چونکہ اس نے منچاہی زندگی گزار کر اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں کھینچ کر لے جائیں گے اور جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنا بدترین یہ ٹھکانہ ہے کافروں کا، جہنم کی آگ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے رفع قواعد کر رہے تھے۔ رفع قواعد کا لفظ یہاں آیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کے بانی اور مؤسس حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے۔ چنانچہ محدثین نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے کل 10 مراحل گزرے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کروایا تھا، یہ پہلی تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ دنیا پہ اتارا گیا تو ہندوستان کے لنکا شہر میں ان کو اتارا گیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پھر جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا، اور اس کے بعد تیسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے لڑکوں میں سے، صاحبزادوں میں سے حضرت شیس علیہ السلام نے کیا، اور چوتھی مرتبہ یہ حضرت شیس علیہ السلام نے جو تیسری مرتبہ تعمیر کیا تھا، اس کے بعد طوفان آیا۔ طوفان نوح کے موقع پر یا تو اس تعمیر کو آسمان پر اٹھا لیا گیا یا زمین میں چھپا دیا گیا، لیکن زمین میں ایک ابھرا ہوا ٹیلے اور ٹیکرے کی طرح سے خانہ کعبہ موجود تھا، پورے طور پر وہاں زمین میں ایک لیول میں نہیں ہوا تھا۔ اسی وجہ سے خانہ کعبہ کا تمام انبیاء، باوجود کہ وہاں پر کوئی عمارت نہیں تھی، لیکن پھر بھی انبیاء کو بتایا گیا، اور انبیاء جو ہے اس زمانہ میں جو انبیاء تھے انہوں نے اس کا طواف کیا، اور ہمیشہ طواف کا سلسلہ جاری رہا۔
بہرحال تو یہ تو تیسری مرتبہ جو تعمیر ہوئی تھی طوفان نوح کے موقع پر، وہ تعمیر زمین میں چھپا دی گئی اور یا اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک طویل عرصے تک اسی طرح سے رہا، ایک ٹیکرے کی شکل میں تھا، وہاں پر کوئی عمارت نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ چنانچہ ان کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کو کھود کر ان کی بنیاد کو ظاہر کیا، اور جو خانہ کعبہ کی تعمیر پہلے سے تھی، بنیاد پہلے سے تھی، اسی بنیاد کے اوپر مزید عمارت اونچی کر کے اس کی دیوار کو اونچا کیا۔ اسی وجہ سے یہاں پر رفع قواعد کا ذکر آیا ہے کہ عمارت جو پہلے سے تھی، بنیاد جو پہلے سے تھی، اسی بنیاد کو پھر سے اجاگر کر کے اور پھر سے اونچی کر کے دیوار اونچا کیا۔ تو اس طریقے سے چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا۔ پانچویں مرتبہ پھر قوم بنی عمالقہ نے اس کی تعمیر کی، اور چھٹی مرتبہ قصی بن کلاب نے، اور ساتویں مرتبہ قبیلہ بنو جرہم نے، اور آٹھویں مرتبہ قریش نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے قبل آپ کے بچپنے میں قریش نے کیا۔ چونکہ ایک سیلاب کے اندر جو ہے وہ خانہ کعبہ کی عمارت، یا بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ سیلاب میں، اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس میں خانہ کعبہ میں ایک عورت کی غلطی کی وجہ سے آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے جل گیا تھا خانہ کعبہ۔ تو مجبوراً جو ہے قریش نے یہ جو ہے التزام کیا کہ اس کے ہاں چونکہ ناجائز سود و سودی کاروبار وغیرہ اور اسی طریقے سے شراب وغیرہ کا کاروبار زیادہ ہوتا تھا، تو ان لوگوں نے یہ التزام کیا کہ ہم صرف اپنی محنت کی جائز اور حلال اور پاکیزہ کمائی ہی اس میں لگائیں گے خانہ کعبہ کی تعمیر میں۔ چنانچہ انہوں نے نیچے سے پوری عمارت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی اور اس وقت تک موجود آ رہی تھی، اسی عمارت کے مطابق اس نے بنیاد اٹھایا۔ لیکن پھر ان کے پاس پیسے کم پڑ گئے۔ جب پیسے کم پڑ گئے تو انہوں نے دیوار بیچ میں دے کر اور نصف سے کچھ کم حصے کو چھوڑ دیا کہ بھائی ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم آدھے حصے کو واقعی تعمیر کر کے اور اس کو اونچا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آدھا سے کچھ کم حصے کو چھوڑ دیا حتیم کی طرف سے، اور اس میں بھی اللہ کی مصلحت تھی۔ اگر جو ہے وہ حصہ کو بھی اندر داخل کر دیا جاتا تو ہم لوگ پوری زندگی تمنا لے کر چلے جاتے، شاید ہی کسی کو اندر خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا۔ لیکن اب وہ حصہ کو الگ کر دیا گیا ہے، تو اس حصہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حصہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اس میں نماز پڑھنا گویا کہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اب آسانی سے لوگ جا کر اس حتیم والے حصے میں، حتیم کے قریب متصل والے حصے میں خانہ کعبہ کے اس حصے میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس طرح سے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی سعادت اور شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں جو کعبہ کا حصہ تھا، قریش نے اس میں سے کچھ حصے کو الگ کر دیا اور خانہ کعبہ میں بہت تبدیلی کی کہ اس میں 2 دروازہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، تو ان لوگوں نے ایک دروازہ کو بند کر دیا، ایک ہی دروازہ رکھا۔ اسی طرح سے 2 دروازہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں، ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور دوسرا دروازہ باہر نکلنے کے لیے، لیکن لوگوں نے ایک دروازہ کو بند کر دیا، ایک ہی دروازہ رکھا۔ دوسری تبدیلی یہ کی کہ دروازہ کو قد آدم اونچا کر دیا کہ بھائی اونچا، اس کی چوکھٹ اونچی رہے گی تاکہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے۔ چنانچہ دروازہ کے اوپر کوئی سیڑھی وغیرہ نہیں ہے، جب اس میں جانا ہوتا ہے تو لکڑی وغیرہ کی سیڑھی لگا کر اور پھر اس کے اوپر چڑھ کر کے پھر اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے قد آدم کے برابر جو ہے وہ اونچا دروازہ کو کر دیا گیا، ایک تبدیلی یہ کیا۔ بہرحال تو اس طریقے سے 8ویں مرتبہ
قریش نے یہ تعمیر کی۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اور چادر میں رکھا، پھر قبیلہ قریش کے 4 بڑے بڑے سرداروں نے اس چادر کو اٹھا کر لائے اور جہاں پر حجر اسود کو رکھنا تھا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اور پھر اس کو اپنی جگہ پر نصب کر دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل آپ کے بچپن میں یہ 8ویں مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ اگر میری قوم زمانے جاہلیت کے قریب نہیں ہوتی تو میں خانہ کعبہ کو بنائے ابراہیمی کے مطابق کر دیتا، کہ جو حتیم والا حصہ ہے اس کو بھی اندر شامل کر دیتا اور اس میں 2 دروازہ کر دیتا اور دروازہ کو زمین کے برابر میں کر دیتا، لیکن چونکہ میں اس وجہ سے ایسا نہیں کر رہا ہوں کہ میری قوم زمانے جاہلیت سے قریب ہے، بار بار خانہ کعبہ کو توڑنے کی وجہ سے اس کی عظمت اور وقت ان کے دلوں سے نکل جائے۔ بہرحال آپ نے ایسا نہیں کیا اپنے زمانہ میں، لیکن آپ کے وصال کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو اس موقع پر انہوں نے اس موقع پر بھی جو ہے خانہ سیلاب وغیرہ کی وجہ سے دیوار وغیرہ ٹوٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے مجبوراً تعمیر کرنا پڑا۔ تو جب مجبوراً انہوں نے تعمیر کیا تو انہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق جو حضرت بنا ابراہیمی کے اوپر پوری جگہ کو لے کر اور بنا ابراہیمی کے مطابق تعمیر کر دیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے 10ویں مرتبہ حجاج ابن یوسف کا جب دور آیا، وہ جو ہے جب امیر بنا تو حجاج ابن یوسف نے پھر اس کو بنا قریش کے طریقے کے مطابق جو ہے جو حصہ کو قریش نے الگ کیا تھا پھر اس کو الگ کر دیا، اور آج تک اسی حجاج ابن یوسف کی تعمیر کی ہوئی عمارت موجود ہے۔ اس میں ریپیرنگ کا کام تو ہوا ہے، جیسے ابھی ریپیرنگ کا کام یہاں ہو رہا ہے اسی طریقے سے وہاں بھی ریپیرنگ کا کام تو ہوا ہے، لیکن نئے سرے سے توڑ کر بنانے کا کام اس کے بعد سے نہیں ہوا ہے۔ جب حضرت خلیفہ ہارون الرشید علیہ الرحمہ کا دور آیا تو انہوں نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت چاہیے کہ اگر آپ اجازت دیں، مشورہ لیا ہے، آپ اجازت دیں تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق خانہ کعبہ کو بنا ابراہیمی کے مطابق کر دیں۔ حضرت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت شدت سے منع کیا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ خانہ کعبہ بازیچہ سلاطین بن جائے گا، بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا۔ ہر آنے والا بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق اس میں اس کو عمارت کو منہدم کر کے اور پھر اس کو نئے سرے سے بنائے گا۔ اس طرح سے بار بار خانہ کعبہ کو توڑنے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عظمت، محبت، عقیدت جو لوگوں کے دل میں ہے وہ سب نکل جائے گی۔ اس وجہ سے آپ ایسا نہیں کیجیے۔ چنانچہ خلیفہ ہارون الرشید علیہ الرحمہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ارادے کو ترک کر دیا۔ چنانچہ آج تک وہ حجاج ابن یوسف کی جو تعمیر کردہ عمارت ہے وہی موجود ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیاد کو بلند کر رہے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیاد کو بلند کر رہے تھے، اور یہ دعا فرما رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ معلوم ہوا کہ کتنوں بڑا سے بڑا کام اللہ کے یہاں قبولیت کی ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو۔ اگر اللہ کے یہاں قبول ہو گیا، معمولی سا کام بھی اگر قبول ہو گیا تو بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہو جاتا ہے، اور اگر بڑا سے بڑا کام ہے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا تو ایسی صورت میں وہ کسی کام کا نہیں۔ اسی وجہ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے،
اور وہ کہ جو ہے ہمیشہ اللہ اس نیت سے دعا کی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے قبول فرمائے، اور کبھی بھی کسی بھی کام کو کرنے کے بعد اپنے اندر بڑائی کا جذبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ فرما رہے ربنا تقبل منا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اپنا فضل فرما کر ہماری اس معمولی سی محنت کو قبول فرما لیجئے، انک انت السمیع العلیم، آپ تو تمام باتوں کو سننے والے ہیں، دل کے حالات کو جاننے والے ہیں، لہذا ہم نے جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے خالص آپ کی رضا کے لیے آپ کے حکم کی بنا پر اس خانہ کعبہ کی تعمیر کیا ہے، لہذا اسے اپنے فضل سے قبول فرما لیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے آزمایا، جیسا کہ پچھلی مجالس میں تفصیل گزر چکی ہے کہ 4 یا 5 آزمائش کا احادیث میں صراحتاً تذکرہ موجود ہے، کچھ کی طرف قرآن میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اس میں سے ایک تذکرے کے ذیل میں یہ بات آئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے، ایک آزمائش کے ذیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے جب تقریباً 14 سال کے ہوئے اور اپنے باپ کے ساتھ باپ کے کام میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے، بڑھاپے میں سہارے ہونے کے قابل ہوئے، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، بلکہ خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے، تو گویا کہ حکم دیا گیا خواب میں کہ آپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنگل کی طرف لے کر گئے تو اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو جنگل لے جا رہے ہیں ان کو، اپنے بیٹے کو اسماعیل کو، لہذا اس کو نہلا کر کے نیا کپڑا پہنا دو۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب لے کر جا رہے تھے تو پہلے تو حضرت ہاجرہ کے پاس آ کر ان کو جو بہکانے کی کوشش کیا، لیکن وہاں جب کوئی تیر نہیں چل سکی، کوئی جو ہے سازش کامیاب نہیں ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر 2 طرف پہاڑ تھا، بیچ میں راستہ تھا، اس راستے کو چٹان بن کر کھڑا ہو گیا اور راستہ بند کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی کہ دیکھ کیا رہے ہیں، آپ کنکری اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر ماریے۔ چنانچہ انہوں نے کنکری اٹھایا اور 7 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کنکری سے مارا اس چٹان پر، تو وہ چٹان دھوئیں کی شکل میں غائب ہو گیا۔ پھر کچھ قدم پر، کچھ فاصلے پر جا کر کے جو ہے پھر جو ہے دوسری جگہ اسی طرح سے راستہ روکا، یہاں سے سمجھیے کہ وہ جو گیٹ باہر والا ہے وہاں تک جا کر پھر جو ہے راستہ روکا، وہاں پر بھی اسی طرح سے انہوں نے کیا۔ اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ روکا راستہ، پھر اس طرح وہاں پر بھی ایسا ہی کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی زیادہ شرف قبولیت بخشی گئی، اتنا پسند آئی کہ قیامت تک حجاج کرام کے لیے حج کے ارکان میں شامل کر دیا گیا کہ بھائی جا کر کے وہاں تینوں کے ستون کو کنکری مارنا ہے۔ چنانچہ حجاج کرام ہر سال حجاج کرام تقریباً 20-25 لاکھ کا جو بھی مجمع ہوتا ہو، تو تمام حاجی اس کو جو ہے کتنی مرتبہ کنکری مارتے ہیں؟ پہلے دن میں 10ویں تاریخ کو 7 کنکری مارتے ہیں، اور اس کے بعد 11ویں 12ویں 13ویں کو اختیاری ہے، لیکن 13ویں کو بھی اگر ماریں تو 21 کنکری ماریں گے، تو 21 یا 63 اور 7 70 کنکری ہو گئی۔ تمام حجاج کرام 70 کنکریاں مارتے ہیں 3 دن کے عرصے میں، لیکن یہ 3 یا 4 دن کے عرصے میں، لیکن 10 11 12 اور 10 11 اور اس کے بعد 12 تو جی 49 یا 70 جو بھی ہو،
یعنی لگ بھگ 49 یا ایک جو ہے یا 70 کنکریاں جو ہے تمام حجاج کرام مارتے ہیں. لیکن عجیب بات محدثین نے لکھا ہے، اصل اس کو بتلانے کے لیے میں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ عجیب بات محدثین نے لکھا ہے کہ وہ کنکری کہاں غائب ہو جاتی پتہ نہیں چلتا. چنانچہ وہاں کے جو ہے محققین کی کئی کتاب کو ہم نے پڑھا، اس میں بھی لکھا ہے کہ حکومت کی طرف سے کنکری اٹھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، حکومت کی طرف سے اس کنکری کو نہیں اٹھایا جاتا، بلکہ اللہ کی طرف سے وہ کنکری خود بخود جس کا حج قبول ہوا اس کی کنکری خود بخود وہاں سے غائب ہو جاتی ہے. اب کہاں جاتی ہے؟ واللہ عالم بالصواب. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ وہاں گری ہوئی جو کنکری ہے وہ کنکری عام طور سے وہ ہوتی ہے جس کا حج استعمال نہیں ہوا، وہ جو ہے وہاں سے اٹھ کر کے کوئی کسی طرح سے آ گئی ہو ممکن ہے. تو اس بنا پر وہاں کی جو ہے یہ مسئلہ ہے کہ وہاں سے کنکری اٹھا کر مارنا یہ درست نہیں ہے، کیوں ممکن ہے یہ وہی کنکری ہو جو مردود ہو چکی ہو. تو جس کی کنکری مقبول نہیں ہوتی وہی غائب نہیں ہوتی، اور باقی جس کا حج قبول ہوتا ہے، جس کی کنکری مقبول ہو جاتی ہے اللہ کے ہاں، وہ غائب ہو جاتی ہے. بہرحال تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف قسم کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا. جب تمام امتحان میں یہ کامیاب ہو گئے تو اللہ پاک تعالیٰ سے انہوں نے دعا فرمائی کہ اے اللہ پاک تعالیٰ نے ان کو بتلایا کہ آپ کو جو چاہیے وہ مانگیے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلیہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسا نبی میری اولاد میں پیدا کر دیجئے جو واقع پوری قوم کو کتاب کی تعلیم دے اور تزکیہ وغیرہ کرے. گویا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو ہے بطور تمغہ کے یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دیا گیا تمام امتحان میں کامیاب ہونے پر، کہ بھئی انہوں نے ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ جو مانگنا ہے مانگیے، چونکہ آپ اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہیں اسی وجہ سے ہم آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ واقع جو انعام دینا چاہتے ہیں، لہذا آپ اپنے انعام کا خود ہی جو ہے انتخاب کیجیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار آپ ان لوگوں کے درمیان ایک ایسے رسول کو بھیج دیجئے جو کہ انہی کی قوم میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتی کا، اور جو آپ کے سامنے آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ اپنی قوم کو کتاب کی قرآن کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی یہ بتلایا گیا کہ کتاب کی تلاوت، کتاب کی تعلیم، کتاب کو پڑھ کر، قرآن کو پڑھ کر لوگوں کو سنائیں اور سمجھائیں، اور اس کے بعد خود تلاوت کریں اور ان کو سکھائیں. والحکمہ، اور قرآن کے معنی اور مطالب کو سکھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم فرض منصبی بیان کیا گیا ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کے معنی اور مطالب آپ کے ذہن و دماغ میں اللہ کی طرف سے ڈالے جاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وہ معنی اور مطالب بھی سکھاتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ ہماری زبان باوجود کہ وہ عربی زبان میں قرآن نازل ہوا اور اہل عرب کی مادری زبان عربی تھی، وہ عربی زبان کے اسرار اور رموز سے سب لوگ اچھی طرح سے واقف ہوتے، پھر بھی ان کو ان کے معنی اور مطالب کی بات کو سکھانا پڑا. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر صرف سورہ بقرہ کو 2.5 سال میں سیکھا. مطلب یہ ہے کہ سورہ بقرہ کو ان کو سیکھنے میں، ان کے معنی اور مطالب کو سیکھنے میں ان کو اتنا وقت لگا. تو معلوم ہوا کہ جس طرح سے قرآن کے الفاظ کو سیکھنا ضروری ہے اسی طریقے سے
اس کے معنی اور مطالب کو بھی سمجھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ ہم لوگ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، ہم لوگ صرف زیادہ سے زیادہ الفاظ قرآنی کو پڑھ لیتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو اپنا کام کر لیا۔ حالانکہ یہ چونکہ قرآن عربی زبان میں ہے، عربی زبان ہماری نہیں، اس وجہ سے ہم اس کے معنی اور مطالب کو بھی سمجھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھی حکم دیا گیا اور مکلف کیا گیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ظاہری واقع جو ہے تعلیم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے باطنی قلوب کی صفائی، اور ان کے ایک علم وہ ہے جو واقع جو سفینے سے یعنی کتابوں سے منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے اور استاذ کی مدد سے اس کو لوگ حاصل کر رہے ہیں، اور دوسرا علم وہ ہے جو سینے میں منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں پہلی مرتبہ آئے، اور اس کے بعد فرمایا اقرا، اے نبی پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا دیا، مانا بقاری، میں تو کبھی پڑھائی نہیں ہوں بھائی، میں کبھی مکتب میں گیا نہیں، کسی استاذ کے پاس گیا نہیں، میں کیسے پڑھوں؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے سینے سے زور لگا کر زور سے دبایا، اور زور سے دبانے کے بعد پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مانا بقاری۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ زور سے دبوچا، اور ہر مرتبہ پڑھا اقرا، کہا کہ اقرا، ہر مرتبہ جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا بقاری۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ کے بعد پھر سورہ علق کی ابتدائی آیتیں جو ہے پڑھ کر سنائی، اقرا بسم ربک الذی، یہ جو آیتیں آگے تک پڑھ کر سنائی۔ تو گویا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو زور سے دبوچا وہ ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں وہ نور کا القاء کیا جو سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہوا رہا ہے۔ چنانچہ ہمارے اکابرین اور اہل اللہ بزرگان دین جب جو ہے اپنے مریدین میں سے کسی کو اجازت دیتے ہیں تو اس وقت بھی وہ سینے سے لگا کر اور وہی نور کو جو نور نبوت سے آ رہا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ڈالا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں، اور وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے، اسی کا پرتو ڈالتے ہیں اور وہی نور منتقل کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایک علم وہ ہے جو کتابوں سے حاصل ہوتا ہے، اور ایک علم وہ ہے جو اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اور ان کی خدمت کر کے جب اپنے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، تزکیہ قلوب ہو جاتا ہے، تب جا کر کے وہ ایک علم حاصل ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ یزکیہم، یہ بھی حکم دیا گیا کہ وہ اپنی قوم کا اپنی قوم کے لوگوں کا تزکیہ کرے، ان کو ہر طرح کے باطنی و امراض سے بھی، دل کے امراض سے بھی ان کو پاک صاف کرنے کی تدبیر اختیار کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور دعائے خلیل اور نوید مسیحا کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کام اپنی پوری زندگی میں، تعلیم اور اسی طریقے سے قرآن کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم اور تزکیہ نفوس، یہ تینوں کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انجام دیا۔ پھر آپ کے صحابہ کرام نے، اور آپ کے جانے کے بعد نبوت کا سلسلہ تو بند ہو گیا، لیکن یہ جو ہے اس کام کی ذمہ داری نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد پر ڈال دی گئی ہے کہ بھائی جس کو جتنی اس کی معلومات ہو، اپنی معلومات کے مطابق اپنے جو ہے واقع ان لوگوں کو اللہ کا یہ پیغام پہنچائیں جن کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی رضا اور محبت نصیب فرمائے، اور اس ذمہ داری کو پورے طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔